لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. اب 40 سال بعد اعلان نبوت ہو رہا ہے، لیکن ہمارا آقا پہلے سے آقا ہے. قرآن پاک اس کا شاہد ہے. سورہ مریم 16واں پارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہیں. حضرت مریم کہتی ہے ارے جبرائیل تیرے بھوک مارنے سے تو میرا حمل ٹھہرا، میرے گھر بچہ تو پیدا ہوا، لیکن لوگ تانا ماریں گے کہ کسی شوہر کو چھوا نہیں، اس کو اولاد کیسی ہوئی، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، میں لوگوں کے سامنے ان کے سوالوں کا کیا جواب دوں گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے مریم فکر نہ کرنا، اگر تیرے بچے کو یعنی عیسیٰ کو پیدا کرنا جانتا ہوں تو اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں. بے شک بے شک بے شک. اب جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی 3 دن کے بھی نہیں ہوئے، تمام بستی والے آ گئے. ارے مریم شادی ہوئی نہیں تیری، کسی مرد نے چھوا نہیں تجھے، اور تو نے بچہ پیدا کیا، کیسے پیدا ہوا؟ حضرت جبریل نے پھوک ماری. لوگ کہتے نا غیر اللہ سے نفع نہیں حاصل کرنے کا، اللہ دینے والا نفع نقصان. تیرے جبریل کیا اللہ ہے کیا؟ غیر اللہ ہی تو ہے، اسی کے پھونکنے سے تو عمل ٹھہرا، لیکن وہ اللہ کے حکم سے تھا. غیر اللہ تھا لیکن اللہ کے حکم سے تھا. پتہ یہ چلا کہ غیر اللہ سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، شریعت نے کچھ حد تک اجازت دے دی ہے. اب مریم کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو، جو آیا اس سے پوچھو، جس نے بھیجا نا، جس کو بھیجا اس سے پوچھو. 3 دن کے مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. مجھے بتائیے ایمان والو، سچ بتائیے، کیا 3 دن کا بچہ بات کرے گا؟ کبھی نہیں. لیکن وہ مریم کہتی اس بچے سے پوچھو. لوگوں نے کہا بچہ بتا. قرآن پاک میں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی انی عبد اللہ اتانی الکتاب. اے لوگو میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی اور مجھے اپنا نبی بنایا. وجعلنی نبیا، اور مجھے اپنا نبی بنایا. غور کریں ایمان والو، حضرت عیسیٰ خود اقرار کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی. عمر ہے 3 دن کی. کیوں بھائی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو 3 دن میں نبوت مل سکتی ہے، کتاب مل سکتی ہے، تو ہمارا نبی تو عیسیٰ کا بھی سردار ہے نا، اللہ کا محبوب ہے نا. پھر کیا ہمارا نبی پیدائشی نبی نہیں ہو سکتا؟ یہ 40 سال تو بعد تو اعلان کیا صرف. اب اعلان نبوت ہوا تو کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے. اے مکہ والو، اے میرے رشتہ دارو، اے میرے خاندان والو، ادھر آؤ. ایک بات سنانا چاہتا ہوں. تمام مکہ والے اکٹھا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بتاؤ آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولا ہوں؟ تمام لوگ کہتے ہیں نہیں اے محمد، آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ کا کلمہ پڑھتے نہیں سنا. پھر کیا میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی؟ نہیں اے محمد، تم نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. تو میں آج جو کہوں تم مانو گے؟ لوگوں نے کہا بے شک، آج تک مانتے آئے، آج بھی مانیں گے. اب اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں تو سنو اے لوگوں سنو، اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا بے شک اے محمد، آج تک تم نے جھوٹ کہا ہی نہیں، ہم ضرور یقین کریں گے. تو میرے آقا کہتے ہیں اے لوگوں پھر سنو، اللہ کے لیے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں. اللہ سے ڈرو، ایمان پر آ جاؤ. اتنا کہنا تھا. 40 سال تک جو رسول کو سچا مانتے تھے، 40 سال تک رسول کو امانت دار مانتے تھے، 40 سال تک رسول کو امین کہتے تھے، وہی لوگ منہ پھیرنے لگ گئے. ابو جہل سب سے پہلے، ابو لہب بعد میں. ابو لہب کہتے ہیں اے محمد، کیا اسی لیے بلایا ہمیں؟ تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے. ابو لہب کہتا ہے. اب دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اتنی بات کہا ابو لہب نے، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے. اللہ کو پسند آیا نہیں.
اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بربادی کے لیے پوری سورہ لہب ہی نازل فرمائی. سورہ لہب آپ پڑھیے مطلب کے ساتھ، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ، دونوں ہاتھ، اور ہلاک ہی ہو گیا وہ، اور اس کی مال، اس کی آل اولاد کچھ کام نہ آئی. اور اس کی جو بیوی تھی ام جمیلہ، یہ بڑے بڑے لکڑیاں چن کر لاتی، کانٹے چن کر لاتی، اپنے سر پر لاتی اور حضور کی راہ میں بچھا دیتی. اس کے بارے میں اللہ نے کہا اور اس کی جورو ہلاک ہو جائے، اور وہ ہلاکی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اتنا ہی کہا، اے محمد کیا اس کے لیے بلایا تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، اتنا ہی کہا تو اللہ نے سورہ لہب نازل فرمائی.